طاہر صاحب اب ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عمران خان کا جیل سے پیغام آ چکا ہے، آزادی یا موت، اس دفعہ جائیں گے تو یا تو آزادی لے کر آئیں گے یا کفن میں واپس آئیں گے، جب بھی کال آئے گی تیار رہنا، ہم نے مل کر حقیقی آزادی چھیننی ہے۔ ناؤ کیا حکومت انتظار کرے گی کہ صورتحال اس حد تک جائے، یا ابھی جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے جو اتنا جارحانہ رویہ نہیں اختیار کیے ہوئے ہے اس کو انگیج کرے گی؟ دیکھیں یہ اوور ہائپ بیانات ہیں، اور وہ اردو کی مثال ہے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ والی بات ہے۔ یعنی اگر یہ اتنا دم ہوتا اور یہ کفن اور ہم آخری کال، یہ تو دیکھیں نا پچھلے وزیر اعلیٰ بھی یہی باتیں کرتے تھے، یہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے جلسے کیے ہیں کے پی کے اندر، پشاور کا جلسہ ہو، کل کا جلسہ ہو، کیا لاکھوں بندہ آ گیا اس کے اندر؟ اور دیکھیں شاہزیب صاحب، لیٹس بی فیئر، آپ ان کی گورنمنٹ، ان کے ریسورسز، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی پولیس، کوئی روک ٹوک نہیں، اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے جو مجمع کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کی کال پہ نہیں نکل رہے؟ بیکاز پیپل ہیو لاسٹ ہوپ۔ ان کا جو سپورٹر تھا وہ گھر بیٹھ گیا ہے، بیکاز اس کو پتا ہے کہ کوئی آگے ڈیڈ اینڈ ہے۔ ایک پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ سکتی، لکھ دیے۔ 9 مئی کو ڈیفنس کے ہمارے اداروں پہ حملے کر سکتی، کر دیے، اور آخری حد تک چلے گئے، گالم گلوچ کر سکتے تھے، کر لی۔ اب تو بند گلی ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، where to from here? there is no way out۔ یہ تو پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو ناکام جلسے ہو رہے ہیں، ان سے لوگ کٹھے نہیں ہو رہے، تو یہ سیاسی بیانات کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے، فائنل کال ہے اور ہم گھر نہیں جائیں گے اور کفن باندھ کے آ رہے ہیں، یہ تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے نا یہ ڈرامہ۔ مگر طاہر صاحب کیا حکومت چاہے گی کہ صورتحال حکومت چاہے گی کہ صورتحال وہیں تک جائے؟ جب 26 نومبر ہوا اس کے ظاہر اس سے پہلے پھر ایک انسرٹینٹی آ جاتی ہے، حکومت چاہے گی کہ صورتحال اس تک جائے کیونکہ حکومت کا یہ کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں نکال پائیں گے، لوگوں کو نہیں لا پائیں گے، یا پھر حکومت انگیجمنٹ کی طرف جائے گی؟ ایک سیاسی پارٹی ہے نا آپ، تو آپ انگیج کرنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کو جو کہ سین ایلیمنٹس ہیں، یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جنہیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، اچکزئی صاحب ہوں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات چیت ہو اس کے لیے قانونی حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے پنڈی میں، کراچی میں، لاہور میں، ابھی مینار پاکستان نے بہت بڑا جلسہ کیا، ایک پتہ نہیں ٹوٹا، ایک وہ بلکہ اس گراؤنڈ کو اوریجنل سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھیں نا، نہ ان کے پاس لوگ ہیں، نہ نظم و ضبط ہے، نہ چین آف کمانڈ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پارٹی میں کون کس سے بات کر رہی ہے؟ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وہ جو بشرا بی بی کا گروپ ہے وہ علیمہ باجی کے خلاف ہے، علیمہ کا گروپ بشرا کے خلاف ہے۔ اور دیکھیے اگر لیٹ سپوز انہوں نے کوئی بندے نامنیٹ کر بھی دیے ہیں، ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ پہلے یہ کئی دفعہ ہو چکا کہ بندے کو نامنیٹ کیا ہے اور 2 دن بعد کہا یہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے یہ۔ اور دیکھیے یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے جیل والی بھی، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات اس لیے کرائی تھی کہ انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ جیل کی ملاقات کے پری ریکوزٹس ہیں کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے، آپ ویل بینگ پوچھیں گے، قیدی کی حال چال پوچھیں گے، لیگل معاملات ڈسکس کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ باہر نکل کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دیں، باہر نکل کے ملک کے دفاع پہ آپ سوالات اٹھائیں اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، باہر نکل کے سیاسی گفتگو کریں۔ تو دیکھیں میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وکیل رہے میاں نواز شریف کے، جب وہ قید میں تھے، ایک دن آ کے باہر سیاسی گفتگو نہیں کی، وہ کیسز پہ توجہ دیتے تھے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لیگل پہلوؤں کو دیکھتے نہیں ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بندوں کی اسٹرینتھ ان کے پاس ہے نہیں، اور کہتے ہیں بات چیت کریں، تو بات چیت کریں تو کس سے کریں اور کس بات پہ کریں؟ مگر اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر حکومت تو کہہ چکی کہ ملنے بھی نہیں دیں گے، علیمہ خان صاحبہ نے آج دوبارہ کہا ہے کہ کل نہیں ملنے دیا، ملاقات کا دن ہے تو ہم کل پھر دھرنا دیں گے، تو پھر کل وہی صورتحال ہوگی، وہی واٹر کینن کا استعمال ہوگا؟ دیکھیں واٹر کینن بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا استعمال ہوا، مطلب وہ ان کا ایک ایم این اے ہے شاید خٹک صاحب، آئی وش ہم ویل، اللہ صحت دے ان کو، وہ ابھی واٹر کینن چلا نہیں تھا، وہ بھاگ پڑے اور گر گئے کسی ڈچ کے اندر، اینڈ یو نو ہی بروک ہز لیگ، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو باتیں اتنی بڑی بڑی کرنا، ایجیٹیشنل پالیٹکس، اور بندے ان سے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں۔ پہلے ناکے کو یہ عبور نہیں کر سکے، ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، ہم نے بھی حالات دیکھے ہیں، ہمیں تو چلے پھر بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، یہاں تو 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس ہے، یہاں پہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ 9 مئی کے حملے کیے ہوئے ہیں، ملک کے ساتھ کھلی دشمنی کی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں جیل کی ملاقات تو کسی صورت بھی، یہ جو غیر قانونی انہوں نے کام کیا ہے،
ہم الاؤ کر رہے تھے کہ جی چلیں لا کے اندر جیل مینول کے اندر اجازت ہے, جو خلاف ورزی کرتا گیا اس پہ کراس لگتا گیا ہے, تو اب کیسے ملاقات کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کل کو کوئی اور قیدی آئے, اس کی جو ہے ورثہ وہ باہر کوئی بہت ہنگامہ کر دیں اور وہ کہیں گے کیونکہ ان کو بھی الاؤ کیا تھا ہمیں بھی کریں, تو یہ ملک میں ٹرینڈ بن جائے گا کہ جو آئے گا وہ بدماشی کرے گا باہر. اور دیکھیں میں آپ کو مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں غیر قانونی اور غیر انسانی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی ہے اب, اور اقوام متحدہ کی جو خصوصی نمائندہ ہیں ایلس جل ایڈورڈز, انہوں نے تو حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ غیر انسانی اور غیر مہذبانہ حراست کا خاتمہ کرے, جہاں 23 گھنٹوں تک ایک ہی کمرے میں قید رکھا جاتا ہے عمران خان کو. اس کے علاوہ غیر معینہ مدت کی قید تنہائی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت ممنوع ہے, انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. اب اقوام متحدہ کی اسپیشل نمائندہ تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں یہ. دیکھیں یہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی سیکرٹری جنرل کا بیان نہیں ہے, نہ یہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی ڈیفرنٹ باڈیز ہوتی ہیں, وہ رپورٹس بناتی رہتی ہیں بیسڈ آن لابنگ فرمز, بیسڈ آن جو ان کو معلومات جاتی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایک ایسا قیدی جو صبح چیا سیڈز اور اوٹ میل کھاتا ہو, جس کا صبح کا ناشتہ ایک غریب آدمی کے 4 دن کے کھانے کے برابر ہو, اس کے پاس ٹریڈ مل ہو, اس کے پاس ویٹس ہوں, اس کے پاس پینٹری ہو, کچن ہو, واکنگ گیلری ہو, آرگینک چکن اویلیبل ہو, وہ صبح آرڈر دیتا ہو اتنا بڑا اور وہ آرڈر اس کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہو, اس طرح کی کون سی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی بھیج دیجیے نا, آپ کے بھی اراکین ہو, ان کے بھی اراکین ہو, جا کر دیکھ لیں جتنی سہولیات آپ بتاتے ہیں. عمران خان صاحب خود بتا دیں کہ انہیں کن حالات میں رکھا گیا ہے, سولیٹری میں ہے نہیں ہے, کتنی آزادی ہے انہیں چہل پہل کی, روشنی کتنی ملتی ہے دن کی. نہیں یہ تو 5 سٹار فیسلٹیز ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے, ہم کیوں ان کی ڈیمانڈ پوری کریں؟ میگا کرپشن ہے 190 ملین پاؤنڈ کی, اور پھر وزٹ بھی کرائے. بھائی کس بات کا؟ آپ نے تصویریں دیکھی, پورے چینل نے چلائیں, وہ بائسیکل اس میں دکھائی گئی, اس میں پینٹری دکھائی گئی. وہاں تو ان کے پاس جو واکنگ گیلری بھی اویلیبل ہے وہ تقریباً 5-6 سیل ملائیں تو وہ واکنگ گیلری بنتی ہے, اور وہ 1.5 گھنٹہ روز ٹریڈ مل کرتے ہیں کم از کم. تو دیکھیے یہ فیسلٹیز جو کو اویلیبل ہیں, اور تاثر بیس میں دیا جا رہا ہے, جس بیس کے اصل مسئلہ قید تو پھر قید ہوتی ہے نا. اگر کسی انسان کو آپ 5 سٹار ہوٹل میں تمام فیسلٹیز کے ساتھ بھی کہہ دیں کہ آپ اس ہوٹل سے نہیں نکل سکتے اور کسی سے مل نہیں سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, آپ مکمل طور پر سولیٹری میں رہیں گے, تو وہی اس کا بھی 3 دن بعد برا حال ہو جائے گا. تو انہیں اگر بات نہیں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, ملنے کی نہیں اجازت دی جا رہی ہے, نہیں برا حال کیا ہونا ہے؟ برا حال تو ملک کے لوگوں کا کیا ہے. ان کے جو 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہے میگا کرپشن کا, جس میں یہ اندر ہیں, جو اربوں روپیہ سٹیٹ کا انہوں نے کھایا اس میں اور معاف کیا, اور پھر ایک شیم ٹرسٹ بنایا, اس کا لیگل جواب آج تک آیا ہے. میگا کرپشن کا آپ سکینڈل کریں, اس کے بعد کہیں قید بھی نہ کیا جائے, تو پھر سارے ملک کے ڈکیتوں کو اور سارے قاتلوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ بات ہے قید کے اصولوں کو فالو کیا جائے, سیاسی طور پہ تو نہیں گئے ہیں, عدالتی فیصلے پر نہیں, عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو قید ہوئی ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ہاں آئی ٹوٹلی ایگری. جی دیکھیں قید کے اصول کیا ہیں؟ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, اینٹی اسٹیٹ گفتگو نہیں ہوگی, لیگل معاملات ڈسکس ہوں گے, قیدی کی ویل بینگ ڈسکس ہوگی. جو ملاقاتیں کرائی جاتی تھیں وہ جیل مینول کے مطابق تھیں. جیل مینول کی جب خلاف ورزی ہوئی ہے ملاقاتیں بند ہوگی. یہ خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیں, جیل مینول کو ایکسیپٹ کر لیں, اور یہ جب آتے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرتے ہیں, یہ جب آتے ہیں سیاسی گفتگو کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک ہائپ اتنی اس ایشو پہ, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ارریلیونٹ ایشو ہے. جیل مینول کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا ملاقات بند ہوگی. آپ جیل مینول کے ساتھ ابائڈ کریں گے, ملاقات ہو جائے گی. ایک اور دعویٰ ہارڈ اینڈ فاسٹ جس طرح انہوں نے ایک کا مسئلہ بنا لیا ہے. ایک اور بات جو حکومت کی طرف سے کہی گئی تھی وہ یہ کہ گورنر راج پر غور ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. اب تحریک انصاف کی طرف سے کوہاٹ جلسے میں کہا گیا کہ گورنر راج لگا تو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. سہیل آفریدی کو اگر گرانے کی کوشش کی تو ہمارے اندر سے ہو یا باہر سے ہو اسے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. ہر حالت میں اپنی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کو سپورٹ کریں گے. کیا ابھی بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے گورنر راج ہمیشہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے. آئین میں جس کی گنجائش ہے, آئین میں ایک پروویژن ہے, اور وہ ہر حکومت کو اویلیبل ہوتی ہے. گورنر راج کی نوبت تب آتی ہے جب گورننس کے گیپس اتنے بڑھ جائیں اور صوبے کے معاملات بالکل بس سے باہر ہو جائے, اور حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پیدا ہو جائے. بالکل گورننس کے گیپس ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اب آہستہ آہستہ توجہ دینا شروع کی ہے کہ وہ میٹنگز میں بھی آتے ہیں. جو NFC والا اجلاس ہوا, فائنانس منسٹر نے چیئر کیا, اس میں تشریف لائے, ان کے بیہیویئر میں ایک چینج ہے.
تو دیکھیں اگر وہ آ رہے ہیں صوبے کی بات کر رہے ہیں تو لیٹس سی آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ ہر حکومت کو یہ آپشن اویلیبل ہوتی ہے, مگر یہ اس لیے ایکسرسائز کرنا بند نہیں ہوگی کہ جنہوں نے گھراؤ کی دھمکی دے دی ہے. ان کی پبلک پاور تو ہم نے دیکھ لی, وہ چاہے پشاور کا جلسہ ہو چاہے کوہاٹ کا جلسہ ہو, کہ لوگوں نے اینٹی فوج بیانیے کو مسترد کر دیا, لوگ نہیں جا رہے ان کے جلسوں پہ, اور ان کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود, ریسورسز ہونے کے باوجود, ایڈمنسٹریشن ہونے کے باوجود ان سے لوگ نہیں نکالے جا رہے. تو یہ گھراؤ جو مرضی دھمکی دیتے رہے, دھمکی پہ اس کا فیصلہ نہیں ہونا, اس کا فیصلہ گورننس کی گیپس کو دیکھتے ہوئے ہونا ہے. اور اب کیونکہ تھوڑے سی ذرا سیریسنس آئی ہے اور سہیل آفریدی اب میٹنگز میں آ رہے ہیں, تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ ان دا نیکسٹ فیو ویکس. بہت شکریہ طاہر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے تحریک کو بھی پروگرام میں آنے کی دعوت دی, وہ نہیں آئے.